باغ فتح کے حوالے سے یہ ہماری نئی ویڈیو ہے اور اس میں شیعہ کو کچھ اعتراضات اس کے میں جوابات دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما مدفون ہوئے، اس کی ملکیت کس کی تھی؟ کیا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات جو وہاں رہتی تھی ان کے لیے ہبہ تھا، ان کی ملکیت تھے، یا وہ ملکیت نہیں تھے لیکن ویسے رہ رہی تھی؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام امہات المومنین کے حجرے ان کی ملکیت تھے، ان کے حیات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری میں ان کو ہبہ کر دیے تھے یا ملکیت دے دیے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کیا وراثت جاری ہوتی تھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ جتنی بھی سنی شیعہ کتابیں ہیں کسی کتاب میں یہ مذکور نہیں ہے کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی جگہ بھی اس حجرے کا مطالبہ کیا ہو کہ یہ حجرہ میرا ہے، حجرہ میرا ہے، میری ملکیت ہے، میری وراثت میں آتا ہے، کہیں کسی جگہ دعویٰ موجود نہیں ہے۔ تو لہذا یہاں پر جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہما انہوں نے جبراً وہاں پر قبضہ کیا اور وہاں پر دفن ہوئے، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، کسی کتاب سے ثابت نہیں کہ حجرے میرے ہیں۔ انہوں نے باغ فتح کے متعلق تو ان کی روایت ملتی ہے لیکن کسی جگہ حجرے کے متعلق نہیں ملتی۔ شیعہ مذہب میں یہ اصول کافی ہے، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ وراثت کا باب کھولیں، اس میں دیکھیں ان کے نزدیک عورتیں وارث ہی نہیں بنتی۔ عقار کی، عقار کہتے ہیں غیر منقولہ جائیداد، زمین وغیرہ کی عورتیں وراثت میں حصہ لے ہی نہیں سکتی۔ تو جب آپ کے مذہب میں عقار میں عورت کا حصہ ہی نہیں، تو باغ فتح تو عقار تھا، وہ تو زمین تھی، اس میں تو ان کا وہ اسی طرح حجرات میں بھی آپ کے نزدیک تو حصہ ہونا نہیں چاہیے۔ دوسری بات کہ ہمارے نزدیک جو حجرہ عائشہ تھا وہ آپ کی ملکیت تھا، اور یہ کہنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ملکیت نہیں تھا یہ بالکل غلط بات ہے، یہ قرآن کے خلاف۔ اور دوسرا، آپ کے شیعہ کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی تھی حجرہ میں دفن ہونے کی، اور انہوں نے اجازت نہیں دی، آپ کے نزدیک اجازت نہیں ملی۔ سوال یہ ہے کہ اگر حضرت امام حسن، کیونکہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضور پاک کے نواسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو تو وراثت میں ویسے ہی وہ مال ملنا تھا۔ اگر انبیاء کی وراثت جاری ہونی تھی تو ان کی وراثت میں تو ویسے حجرہ عائشہ آنا تھا، ان کو اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور دوسری بات یہ ہے، بڑی عجیب سی باتیں ہیں، سوچ و سمجھ سے بالا تر ہے۔ حجرہ عائشہ کتنا بڑا ہے؟ 3 قبور مبارکہ تو پہلے وہاں تھیں، کتنی قبریں بن سکتی تھی؟ چھوٹا سا تو حجرہ تھا۔ تو حضرت امام حسن اگر وہاں مدفون نہیں تو امام حضرت عثمان غنی بھی نہیں وہاں مدفون ہوئے رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جو بحث آپ کرتے ہیں کہ وہاں پر وہ مدفون نہیں ہوتے، وہ ان کو دفن نہیں ہونے دیا گیا، وہ حجرہ عائشہ تھا کتنا بڑا؟ اس کی لمبائی چوڑائی بھی تو دیکھیں نا کتنی تھی، کیا اس میں متعدد اور مزارات بن سکتے تھے؟ یقیناً نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ حضرت عمر نے ان سے کہا رضی اللہ عنہ مجھے یہ حجرہ میں مدفون ہونے کی اجازت دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی لیکن میں آپ کو اظہار کرتی ہوں۔ تو جگہ اتنی تھی ہی نہیں کہ کئی اور ہستیوں کو وہاں پر دفن کیا جاتا۔ اور دوسری بات جو میں نے پہلے کی ہے، کیا یہ حجرہ اور تمام حجرات ازواج مطہرات کیا ان کی ملکیت ہے؟ بالکل ان کی ملکیت ہے، ان کے حجرے تھے۔ کیا دلیل اس پہ؟ بالکل قرآن پاک سے دلیل ہے۔ یہ دیکھیے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اے میری نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بُيُوتِكُنَّ ضمیر ہے، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات مبارکہ ازواج مطہرات کے گھر نہیں تھے تو آپ کے ازواج مطہرات کو یوں کیوں فرما رہا ہے اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو؟ اور دوسری بات یہ واضح ہے اسلامی شریعت میں کہ عورت کے لیے کسوہ بھی ہوتا ہے، نفقہ، گھر، سکنا، یہ سب شوہر نے دینا ہوتا ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے کے ساتھ عورت پر، مولود لہو یعنی والد پر، عورت کا رزق بھی ہوتا ہے، اس کا کسوہ بھی ہوتا ہے، اور سکنا بھی، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، بہرحال قرآن پاک میں اس کا سکنا بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے عورت کو گھر دینا یہ شوہر پر ویسے ہی ذمہ داری ہے۔ تو حجرہ عائشہ اور تمام ازواج مطہرات کے حجرے وہ ان کی ملکیت تھے، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملکیت، ان کی ملکیت اپنی حیات ظاہری میں ہی دے دی تھی، لہذا ان کے لیے وراثت جاری ہی نہیں ہوئی، وراثت کا معاملہ ہوا ہی نہیں۔
جس طرح شیعہ عجیب سی باتیں کرتے ہیں، حضرت عائشہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ بدق ہبہ کر دیا تھا، ملکیت دے دیا تھا۔ اگر ہبہ کر دیا تھا، ملکیت دے دیا تھا، تو دوسری جگہ تم کہتے ہو وراثت طلب کرنے گئیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ آیت بھی پڑھتے آتے وراثت۔ اگر وہ ہبہ کر دیا تھا تو وراثت تو نہیں بن سکتا، وہ تو حضرت سیدہ کی ملک میں اس وقت آ گیا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قید حیات ظاہری کے ساتھ متصف تھے، تو اس کے بعد وراثت کا تقسیم ہونا تو سمجھ نہیں آتا اس میں۔ تو لہذا اس وجہ سے ہمارے نزدیک حجرات ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیے تھے، وقرن فی بیوتکن، یہ صراحتاً آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے اس جگہ یہ بحث چھیڑنا کہ شیخین کریمین نے دھکا لگا کر اور غالب آ کر اور سختی کے ساتھ اب صحابہ نے یہ کام کیا مل کر ان کو وہاں دفن کیا، ایسا کچھ نہیں۔